ویلکم ٹو ہارر اسٹوڈیو۔ یہ کہانی ہے ناز اور علی کی۔ ناز اور علی ایک دوسرے کے پڑوسی ہوا کرتے تھے۔ ناز دیکھنے میں کچھ خاص نہیں تھی، جبکہ دوسری طرف علی نہایت ہی خوبصورت اور جوان لڑکا تھا۔ ناز علی کو بہت زیادہ ہی پسند کرتی تھی اور علی کی بہن ناز کی بہت اچھی دوست تھی، جس کی وجہ سے ناز کا کافی علی کے گھر پہ آنا جانا ہوا کرتا تھا۔ ناز کا علی پر دل آ گیا تھا تو وہ یہی سوچتی تھی، چاہے جو بھی ہو جائے مجھے کسی بھی قیمت پر علی سے ہی نکاح کرنی ہے۔ لیکن دوسری طرف علی، جو کہ ناز کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ناز اکثر یہی سوچتی تھی کہ میں کس طریقے سے اپنی محبت کا اظہار اس کے ساتھ کروں۔ وہ کئی بار اشاروں میں علی سے اپنی دل کی بات بھی کہنا چاہتی تھی، لیکن علی کا دھیان اس پر بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ علی شاید اسے پسند ہی نہیں کرتا تھا۔ پسند ہی نہیں، یہاں تک کہ وہ اسے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ کبھی کبھی ناز کو ان چیزوں پر بہت زیادہ ہی غصہ آتا تھا اور وہ یہی سوچتی تھی، آخر مجھ میں ایسی کیا کمی ہے جو یہ مجھے مڑ کر دیکھتا بھی نہیں۔ ناز اور علی کی بہن کافی اچھی دوست ہوا کرتی تھی، جن کی وجہ سے ناز کافی وقت اس کے گھر میں ہی بتایا کرتی تھی۔ ناز کو اس کے گھر کا رہن سہن، اس گھر کی ایک ایک بات کے بارے میں سب کچھ پتہ تھا۔ ایک دن ناز علی کے گھر پہ ہی موجود رہتی ہے، تبھی اچانک علی کی امی کو ایک کال آتی ہے اور اس کال میں کچھ بات کرنے کے بعد وہ بہت زیادہ ہی خوش ہو جاتی ہیں۔ تبھی علی کی بہن پوچھتی ہے، امی کیا بات ہے، آپ بہت خوش نظر آ رہی ہیں۔ ہاں، میں خوش کیوں نہ ہوں، کیونکہ خوشی والی بات ہی ہے، تمہارے بھائی کو 1-2 دن میں لڑکی والے آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، سمجھو رشتہ پکا ہی ہے۔ یہ بات سن کر ناز کافی اداس ہو جاتی ہے۔ تبھی علی کی بہن ناز سے پوچھتی ہے، کیا ہوا، تمہارا چہرہ کا رنگ کیوں اڑ گیا ہے، کوئی بات ہے کیا؟ میرے بھائی کی رشتہ ہونے والا ہے، کتنی خوشی کی بات ہے، چلو تمہاری امی کو بھی بتا کر آتے ہیں۔ ناز کہتی ہے، ہاں چلو، لیکن وہ من ہی من میں بہت ہی اداس رہتی ہے۔ ناز اپنے گھر میں کافی اداس بیٹھی رہتی ہے، نہ ہی وہ علی کی بہن سے ملتی ہے، نہ ہی اس کے گھر جاتی ہے۔ تبھی ناز کی امی اس سے کہتی ہیں، کیا بات ہے ناز، تم کافی اداس لگ رہی ہو، نہ تم اپنی دوست سے ملنے جا رہی ہو، نہ تم پڑھائی کر رہی ہو، کیا بات ہے، تم نے کھانا بھی نہیں کھایا، اگر کوئی بات تمہیں ستا رہی ہے تو مجھے بتاؤ۔ امی میں آپ سے کیا بتاؤں، اگر میں آپ سے کچھ بھی کہوں گی تو آپ بھی انکار کر دیں گی، آپ میری بات نہیں مانیں گی۔ نہیں، ایسا کیوں بول رہی ہو، میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہارا درد نہیں سمجھوں گی تو کون سمجھے گا؟ یہ سوچ کر تبھی ناز اپنی امی سے کہتی ہے، امی آپ مجھے غلط مت سمجھیے گا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں من ہی من میں علی سے محبت کرنے لگی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس سے نکاح کروں۔ تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے، ہم تمہارے ابو سے بات کریں گے اور تمہارا رشتہ لے کر کے علی کے گھر جائیں گے۔ نہیں امی، علی کو تو لڑکی والے آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، اور سمجھیے کہ یہ رشتہ تو پکا ہی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، کیسے کچھ نہیں ہو سکتا، ابھی بھی بہت کچھ ہونا باقی ہے، میں اپنی بچی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر ناز کی امی اس کے ابو کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیوں نہ ہم ناز کا رشتہ لے کر علی کے گھر پر جائیں۔ تو اس کے ابو بہت ہی تعجب سے اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، تم نے دیکھا ہے علی کو اور ناز کو، ان دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، ہماری لڑکی میں کیا کمی ہے، بس ذرا سا رنگ ہی تو دھیما ہے، باقی صورت شکل کی ہماری لڑکی تو بہت ہی اچھی ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ ہمارا یہ رشتہ منظور کریں گے، آپ کوشش تو کر کے دیکھیں، کوشش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ناز کی امی ناز کے پاس جاتی ہیں اور اسے دلاسا دیتے ہوئے کہتی ہیں، بیٹا میں نے تمہارے ابو سے بات کیا ہے، تم مایوس مت ہو، چلو اٹھو کھانا کھا لو، اگر سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گی تو مجھے انگلی ٹیڑھا کرنا بھی آتا ہے۔ ناز کو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن وہ خاموش ہو جاتی ہے اور کھانا کھانے چلی جاتی ہے۔
اگلے دن جب ناز کے ابو اور اس کی امی ناز کا رشتہ لے کر علی کے گھر جاتے ہیں تو ناز کے ابو اور اس کی امی سیدھا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، ہمارے علی اور ناز کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، آپ برا مت منائیے، ناز بہت اچھی لڑکی ہے لیکن کہیں نہ کہیں میرے علی سے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، آپ برا مت منائیے، یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ ان باتوں کا اثر کہیں نہ کہیں ناز کی امی کے ذہن پر منڈرا رہا تھا اور وہ غصہ سے آگ ببولا ہوتے ہوئے اپنے گھر آتی ہیں اور غصے میں کہتی ہیں ناز سے کہ تم اسے بھول جاؤ۔ ناز کہتی ہے کیا ہوا امی، آپ تو گئی تھیں لیکن بتائیے تو کہ ہوا کیا؟ انہوں نے کہا ہے کہ تمہارا اور علی کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن میں بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں، میں اس کا رشتہ کہیں بھی نہیں ہونے دوں گی، اور تم گھبراؤ نہیں بیٹا، میں تمہارا رشتہ علی سے ہی کروا کے رہوں گی۔ ناز پوچھتی ہے کیسے امی؟ وہ کہتی ہیں کہ یاد ہے میں نے کہا تھا کہ اگر انگلی سیدھا نہیں ہو سکتا تو میں اسے ٹیڑھا بھی کر کے اپنا کام نکال لوں گی۔ ناز کا اشارہ اس کی امی کے کالے جادو کے طرف تھا جو کہ وہ بہت برسوں سے کرتے آ رہی تھیں، لیکن ناز کے ابو کے وجہ سے ان چیزوں کو وہ بہت دن پہلے ہی چھوڑ چکی تھی، لیکن پھر ایک بار اپنی بچی کے لیے وہ یہ چیزیں کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ ناز کہتی ہے امی کیا یہ صحیح ہے؟ اگر ابو کو پتہ چلا تو ابو کیا کہیں گے؟ ناز کی امی کہتی انہیں بتائے گا کون، میں اس وقت یہ عمل کروں گی جب تمہارے ابو گھر پہ نہیں موجود ہوں گے۔ یہ کہہ کر ناز کی امی دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہیں اور سب کو کھانا دینے کے بعد وہ ناز سے کہتی ہیں میں آج رات ہی سے یہ عمل کرنا شروع کر دوں گی، لیکن ہاں تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ اس بارے میں تم کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی۔ ناز تھوڑی دیر سوچنے لگتی ہے اور کہتی ہے امی کیا یہ صحیح ہوگا؟ تو وہ کہتی ہیں بیٹا یہ سارا کام میں تمہارے لیے ہی تو کر رہی ہوں، لیکن ہاں مجھے یہاں پہ اپنی بے عزتی کا بدلہ بھی لینا ہے۔ وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی کا رنگ صرف دھیما ہے تو اس کا کیا مطلب کہ وہ رشتے سے انکار کر دیں گے؟ میں علی سے تمہارا نکاح کروا کر کے ہی رہوں گی کسی بھی حال میں۔ آدھی رات کے وقت ناز کی امی اپنے کمرے سے نکل کر اندر والے روم میں جاتی ہیں اور دروازہ بند کر لیتی ہیں۔ کمرہ بالکل بھی اندھیرا رہتا ہے، کمرہ کو چراغ سے روشن کیا جاتا ہے اور زمین پر ایک لکیر کھینچ کر اس کی امی وہیں بیٹھ جاتی ہیں اور اپنا عمل شروع کر دیتی ہیں، لیکن یہ عمل پورا نہیں ہوتا کیونکہ اسی دوران ناز کے والد وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ناز کے والد کو جلنے کی بو آنے لگتی ہے جس کے وجہ سے وہ اس کمرے میں آ جاتے ہیں اور یہ سارا چیز دیکھ کر ناز کی امی پر کافی زور سے غصہ ہوتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کالا جادو تم کرنا بند کر دو، یہ ہمیں جہنم کے سوا اور کچھ نہیں دے گا۔ ناز کی امی کہتی ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی لیکن میں کیا کروں، میں اپنے اولاد کے لیے مجبور ہوں۔ جو چیز خدا کے طرف سے تمہاری اولاد کے تقدیر میں ہے ہی نہیں تو تم اسے زبردستی کیسے دے سکتی ہو؟ بند کرو یہ سب ورنہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ ناز کی امی کافی اداس ہو جاتی ہیں اور ناز کے پاس جا کر معافی مانگنے لگتی ہیں کہ بیٹا میں مجبور ہو گئی ہوں تمہارے والد کے بعد سے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں یہ سب دوبارہ کروں تو وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ ناز کہتی ہے کوئی بات نہیں امی، میں سمجھ گئی۔ یہ کہہ کر ناز خاموش ہو جاتی ہے اور اپنے کمرے میں ہی پڑی رہتی ہے۔ کچھ دن بیت جاتے ہیں، ناز اپنی خالہ کے ہاں جاتی ہے۔ ناز اپنی خالہ کے پاس جب جاتی ہے تو اسی حال میں اسی بے چینی پن میں وہ رہتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی خالہ اس سے پوچھتی ہیں بیٹا کیا ہوا ہے تمہیں، تم اتنی اداس ہو، اس سے پہلے تو تم جب میرے یہاں آیا کرتی تھی تو یہ وہ ناز نہیں جو بہت ہی چہکا کرتی تھی۔ نہیں خالہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن خالہ بھی کہاں ماننے والی تھی۔ خالہ ان سے پوچھتی ہیں نہیں تمہیں مجھے بتانا ہی ہوگا کہ کیا بات ہے۔ ناز اپنی خالہ سے سارے اپنے دلوں کا حال بتاتی ہے، گھر میں اس کی امی کے عمل کے دوران جو کچھ بھی ہوا وہ سارا حال سناتی ہے اور کہتی ہے کہ خالہ امی اب بتائیے میں کیا کروں، میں علی کو بھول نہیں سکتی، میں کسی بھی حال میں علی کو پانا چاہتی ہوں۔
नाज़ की खाला उसकी अम्मी से भी 2 हाथ आगे रहती हैं काला जादू में, और वो कहती हैं कि बेटा तुम फ़िक्र ना करो, जो काम तुम्हारी माँ ने नहीं किया वो मैं करूँगी तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे लिए ये अमल करूँगी। बस तुम्हारे खालू शहर से बाहर जाने वाले हैं, कुछ दिन इंतज़ार कर लो। जैसे ही नाज़ के खालू शहर से बाहर जाते हैं, उसी दिन उसकी खाला अपने अमल पर बैठ जाती हैं। अमल शुरू करने से पहले उसकी खाला एक बिल्ली को लेकर के आती हैं, जिसे वो उसके धड़ से अलग कर देती हैं। बिल्ली की मुंडी को बीच में रखकर वो चिराग को रोशन करती हैं और उसके खून से वो अपना अमल शुरू करती हैं। अमल काफ़ी देर तक चलता है और अमल करने के बाद वो बिल्ली के धड़ को और उसके मुंडी को एक पैकेट में भरकर सामने वाले के छत पर फेंक देती हैं। अमल करने के बाद उसकी खाला नाज़ के पास एक लड्डू लेकर आती हैं और कहती हैं, बस ये लड्डू को किसी भी तरीके से तुम्हें अली को खिलाना होगा। उसके बाद फिर तुम देखना, अली तुम्हारा ना हुआ तो फिर कहना। नाज़ तो झूम उठती है खुशी से और कहती है, सच खाला, अगर ऐसा हुआ तो मैं ज़िंदगी भर तक आपके ग़ुलाम हो जाऊंगी। नहीं बेटा, ऐसा कोई बात नहीं, तुम भी तो मेरी औलाद जैसी हो। जाओ, तुम्हारा काम हो गया। बस यही याद रखना कि तुम्हें ये लड्डू किसी भी तरीके से अली को खिलाना है। आप उसकी फ़िक्र ना करें खाला, ये काम तो मैं कर लूँगी। नाज़ खुशी खुशी अपने घर लौटती है और घर जाकर कहती है अपनी अम्मी से, अम्मी मैं रुकैया के घर होकर के आती हूँ। रुकैया अली की बहन का नाम रहता है। उसकी अम्मी काफ़ी चौंक जाती हैं और कहती हैं, ये तो काफ़ी उदास गमज़दा थी जब ये अपनी खाला के घर गई थी, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आज इसके चेहरे पर मुस्कान ही मुस्कान है। कहीं ना कहीं नाज़ की अम्मी ये समझ जाती हैं कि शायद इसकी खाला ने ही इसका मदद किया है। नाज़ झूमते गाते रुकैया के घर पहुंचती है और वहां देखती है कि अली की शादी की तैयारियां हो रही हैं। नाज़ ये सारी चीज़ें देखकर थोड़ा उदास तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये भी खुशी रहता है कि चलो कोई बात नहीं, आखिर अली को तो होना मेरा ही है। नाज़ रुकैया के साथ उसके रसोई में जाती है और कहती है कि चलो आज मैं कुछ बनाती हूँ तुम्हारे लिए। रुकैया हंसते और मुस्कुराते हुए कहती है, नाज़ क्या बात है, कुछ दिन पहले तुम्हारा तो मूड इतना ख़राब था कि तुम बात करने के लिए भी तैयार नहीं थी, और आज तुम आके कह रही हो कि चलो कुछ बनाती हूँ खाने के लिए। चलो कोई बात नहीं, देर आई दुरुस्त आई। रुकैया और नाज़ ये मुस्कुराते बात करते हुए किचन में जाते हैं। नाज़ वहाँ अपने हाथों से खीर बनाती है और खीर बनाते के दौरान एक प्याले में वो लड्डू को मिला देती है। लड्डू का प्याला लेकर वो सहन में आती है और सहन में अली, उसके वालिद और अली के काफ़ी दोस्त बैठे हुए रहते हैं। नाज़ अपने हाथों से वो प्याला अली को देती है और कहती है, लीजिए खीर मैंने बनाया है, खाकर ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। सारे दोस्त अली के वालिद बड़ी मज़े से खीर खाते हैं और खा के काफ़ी तारीफ़ करते हैं। कहते हैं वाकई में खीर तो बहुत ही बेहतरीन बनी है। ये कहकर अली अपने दोस्त के साथ चला जाता है कि चलो मुझे कुछ काम है, मैं काम निपटा कर आता हूँ। काम में जाने के दौरान बाइक में अली पीछे बैठता है और उसका दोस्त बाइक चलाता है। बाइक चलाने के दौरान अली अपने दोस्त से कहता है, यार मैं नाज़ को जितना बुरा समझ रहा था, नाज़ उतनी बुरी लड़की भी नहीं है। उसका दोस्त हैरानी से पूछता है अली से, यार क्या बात है, अचानक से तुम्हें नाज़ कहाँ से याद आ गई कि तुम नाज़ की बातें याद करने लगे? नहीं, मैं बस ऐसे ही सोच रहा हूँ कि नाज़ इतनी बुरी भी नहीं है जितना मैं उसे समझ रहा था। आधा रास्ता गुज़र जाता है लेकिन अली सिर्फ नाज़ की ही बात करते रहता है। उसका दोस्त यही सोचता है कि इसे अचानक हुआ क्या है कि ये हर बात पे नाज़ 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 किए जा रहा है। खैर वो अपने मंजिल पे पहुंच जाते हैं। काम निपटाने के बाद वो घर आ जाते हैं। घर आते ही अली को अजीब सी बेचैनी होती है और उसे बार बार नाज़ की याद आने लगती है। वो अपनी बहन रुकैया के पास जाता है और कहता है, क्या बात है, शाम हो गई है, तुम्हारी दोस्त तुमसे मिलने नहीं आई? नहीं भाई, वो सुबह ही का आई हुई है, उसे शायद कुछ काम है तो वो कल आएगी।
ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ دوسرا دن گزر جاتا ہے اور علی کو بے صبری سے ناز کا انتظار رہتا ہے۔ کالا جادو نے اپنا کام کر دیا۔ جب ناز اس کے گھر آتی ہے تو علی اسے گھور گھور کر دیکھنے لگتا ہے۔ ناز سمجھ جاتی ہے کہ چلو میرا کام تو ہو گیا چاہے جیسے بھی۔ علی ناز کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارا دل دکھایا ہے۔ تم بہت خوبصورت ہو، میں جیسا سمجھتا تھا تم ویسا بالکل بھی نہیں ہو، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ناز یہ سن کر کافی خوش ہو جاتی ہے اندر سے، لیکن کہتی ہے آپ کی تو شادی ہونے والی ہے، یہ نکاح کیسے ہوگی؟ تم اس کی پرواہ نہیں کرو، میں یہ نکاح نہیں کروں گا، میں صرف اور صرف تم سے نکاح کروں گا۔ یہ کہہ کر علی اپنے امی ابو کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ اس کے امی اور ابو چونک جاتے ہیں، اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ 5 دن کے بعد تمہارا نکاح ہے؟ نہیں، مجھے یہ نکاح نہیں کرنا ہے، میں نکاح صرف اور صرف ناز سے کروں گا، میں اسے پسند کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ یہ کہہ کر علی اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ علی کی امی کو علی کا کچھ رویہ ٹھیک نہیں لگتا۔ وہ یہ کہتی ہیں علی کے ابو سے، علی ایسا تو بات نہیں کرتا تھا، کچھ ہوا ہے کیا اسے؟ میں پتہ کرتی ہوں۔ علی کی امی اس کے کمرے میں جاتی ہیں اور علی سے پوچھتی ہیں کیا ہوا بیٹا؟ اس نکاح کے لیے تو تم خود ہی راضی تھے، اب اچانک سے انکار کر رہے ہو؟ نہیں امی، شاید میری غلط فہمی تھی، میں صرف اور صرف ناز سے ہی محبت کرتا ہوں اور اسی سے ہی نکاح کروں گا۔ آپ اس کی امی سے جا کر کے ہمارے رشتے کے بارے میں بات کریے، لیکن لڑکی والے کو کیا جواب دیں گے؟ آپ کچھ بھی کہہ دیجئے، لیکن مجھے وہاں رشتہ نہیں کرنا ہے۔ وہ غصے لہجے میں اپنی امی سے بات کرتا ہے۔ اس کی امی علی کے ابو کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے علی کا رویہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، مجھے لگتا ہے کہ شاید اس پہ ہوا یا کسی سایہ کا اثر ہو گیا ہے، اس کی آنکھیں کافی لال ہو رہی ہیں اور ایسے لہجے میں وہ مجھ سے کبھی بھی بات نہیں کیا۔ علی کے والد کہتے ہیں تم گھبراؤ نہیں، وہ صحیح ہو جائے گا، ٹینشن مت لو، ہو سکتا ہے کہ سٹریس کے کارن، تھکاوٹ کے کارن اسے ایسا ہوا ہو، میں کل صبح اس سے بات کروں گا۔ اگلے دن صبح علی کے ابو اس سے کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، تم نے اچانک سے ارادہ بدل دیا نکاح کے لیے؟ بس نکاح کو اب کچھ ہی دن رہ گئے ہیں۔ علی اپنے والد سے کہتا ہے نہیں ابو، مجھے وہاں نکاح نہیں کرنا ہے، میں اگر نکاح کروں گا تو صرف ناز سے ہی کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ ٹیبل سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ علی کے ابو ایک دم سے حیران ہو جاتے ہیں اور سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے تو یہ کافی خوش تھا اور خود ہی راضی ہوا تھا اس رشتہ کے لیے، لیکن اچانک سے اسے کیا ہو گیا کہ یہ اب ایک دم سے ناز سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ علی کے والد اور اس کی امی آپس میں بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس میں ہماری لڑکی کی خوشی ہو وہی کرنا چاہیے، اگر ہم زبردستی کریں گے تو یہ رشتہ آگے نہیں چلے گا۔ یہ فیصلہ کر کے علی کے والد اور اس کی امی لڑکی والے کو منع کر دیتے ہیں، کارن بتاتے ہوئے کہ ہمارا لڑکا شادی کے لیے ابھی راضی نہیں ہے، ہمیں کچھ وقت لگے گا۔ شادی ٹل جاتی ہے۔ علی کے والد اور اس کی امی رشتہ لے کر ناز کے گھر جاتے ہیں۔ ناز کو تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں رہتا ہے، وہ ایک دم سے جھوم اٹھتی ہے خوشی کے مارے۔ شادی کو 1 ہفتہ ہی رہتا ہے، ساری تیاریاں ہوتی ہیں، دھوم دھام سے شور شرابہ گھر پہ رہتا ہے۔ ناز بہت خوشی خوشی دلہن بنتی ہے اور علی کے ساتھ نکاح کر اس کے گھر آ جاتی ہے۔ ناز اتنی خوش رہتی ہے مانو جیسے اس کے قدم زمین پر ہی نہیں پڑ رہے ہیں۔ خوشی خوشی کچھ دن گزر جاتا ہے۔ اچانک سے علی کی طبیعت کچھ خراب ہونے لگتی ہے۔ علی آہستہ آہستہ ناز سے دور ہونے لگتا ہے، وہ ناز کو ناپسند کرنے لگتا ہے۔ علی کے اندر چڑچڑاپن کافی آ جاتا ہے۔ جب بھی ناز اس سے کچھ کہتی وہ چڑ کر اس سے جواب دیتا۔ ناز کو یہ سب چیز ٹھیک نہیں لگتی، تبھی وہ اپنی امی کے پاس جاتی ہے اور اپنی امی سے سارا حال بتاتی ہے کہ امی رات کو سوتے وقت علی عجیب عجیب سی آواز نکالتا ہے، وہ کبھی اٹھ کر اچانک سے بیٹھ جاتا ہے اور کبھی بہت گھرا کر میرے طرف کو دیکھنے لگتا ہے،
ऐसा लगता है मानिए जैसे वो मुझे मार डालेगा। पता नहीं क्यों अम्मी, मुझे अब अली से खौफ आने लगा है। नाज की अम्मी कहती हैं, बेटा गलत काम का नतीजा गलत ही होता है। तुमने जो किया है अपनी खाला के साथ मिलकर वो तो कुछ दिन तक ही रहेगा, लेकिन देखो वापस इसका अंजाम तुमको ही भुगतना पड़ेगा। मुझे समझ आ गया है कि अली के साथ क्या हो रहा है। ये सब काला जादू का असर है। तुमने जो अपनी खाला के साथ मिल करके किया था। अब अम्मी, अब हमें क्या करना चाहिए? आप अली को बचा लीजिए कैसे भी करके, मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ। तुम फिक्र नहीं करो, मैं कोशिश करती हूँ। आज ही मैं तुम्हारी खाला अम्मी से बात करूँगी इस बारे में और हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे। ये कहकर नाज वापस अपने घर चली जाती है। नाज जैसे ही घर में जाती है, अली की हालत इतनी ही बिगड़ी हुई रहती है कि वो गुस्से के मारे नाज को मारने लगता है और अजीब अजीब सी आवाज़ निकाल कर कहने लगता है कि तू मुझे अपने वश में करना चाहती थी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। नाज काफ़ी डर जाती है। नाज के ससुराल वाले नाज से पूछते हैं कि क्या बात है, अली इस तरीके का हरकत क्यों कर रहा है, तुम्हारे ऊपर ऐसी इल्ज़ाम क्यों लगा रहा है। नाज काफ़ी रोती है और रोते रोते सारा हाल बयान कर देती है अपने ससुराल वालों को। दरअसल बात ये हुई रहती है कि अली की तबीयत ख़राब होने की वजह से अली की वालिद एक बाबा से मिलते हैं और वो बाबा कुछ तावीज़ और कुछ पानी दम किया हुआ अली के लिए देते हैं, जो कि अली के वालिद ने नाज को नहीं बताया था। तो इसी तावीज़ और दम किए हुए पानी की वजह से अली पर जो भी चीज़ की गई थी वो खुल जाती है और सामने आ जाती है, जिसका असर और अंजाम बहुत ही बुरा नज़र आता है। अली की हालत अब पागलों वाली हो चुकी थी और उसका जहन उसके बस में नहीं था। अली को बांध कर रखा जाता था क्योंकि वो कभी भी किसी के ऊपर हमला कर देता था। अली की हालत पागलों वाली हो चुकी थी। वो अजीब अजीब से हरकत करता, वो चिल्लाता, वो खुद से ही हंसता, खुद में ही बात करता, अजीब भयानक भयानक किस्म की आवाज़ें निकालता और खून की उल्टी भी करने लगा था। ये सब देखकर नाज बहुत ही रोती है और घबराकर अपनी अम्मी के पास जाती है। नाज की अम्मी नाज से बताती हैं कि मैंने और खाला ने मिलकर के कुछ अमल किया था, लेकिन अली पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, मुझे अमल करने के दौरान एक और चीज़ का पता चला है कि अली पर जैसे कि तुम्हारी खाला अम्मी ने काला जादू किया था और तुम्हारे ससुर ने किसी बाबा से कोई तावीज़ करवाई थी, उसके अलावा अली पर किसी और ने भी तावीज़ करवाया है, जिसका असर मिल कर के अली के जहन पर हो गया है। अब हम भी कुछ नहीं कर सकते, अब जो होगा आगे देखा जाएगा। नाज बहुत रोने लगती है और कहती है अपनी अम्मी से कि अम्मी देखिए आज गलत का अंजाम क्या हो रहा है। मैं खुशी खुशी तो अली से राज़ी हो गई थी शादी करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं ता ज़िंदगी तक इसे भुगतूंगी। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसकी अम्मी सर झुकाकर कुछ नहीं जवाब देती हैं। नाज अपने ससुराल वापस जाती है। अली की हालत बहुत ही नाजुक रहती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे जवाब दे देते हैं।